نمبر 41، تلاوت کی توفیق نہ ہونا۔ ایک بڑا نقصان یہ سامنے آیا کہ جب سے موبائل آئے تلاوت کرنے والے بہت کم ہیں۔ اب مسجد میں آ کر دیکھ لو، کوئی صف میں بیٹھا بھی ہوگا، اول تو ہم مسجد آتے ہیں آخری وقت میں، بالکل 1 یا 2 رکعت ہو گئی، 2 رکعتیں رہتی ہیں، اس وقت آئیں گے، نماز ختم ہوئی سب سے پہلے نکلیں گے، جیسے کہ جیل کا دروازہ کھلا ہے جلدی بھاگو، سب سے آخر میں آنا، سب سے پہلے نکلنا، پہلے آنے کا رجحان ختم ہے۔ اور اگر غلطی سے کسی دن جلدی آ گیا تو یہ نہیں کہ قریب جا کر قرآن اٹھا کے تلاوت کر لے، وہ موبائل نکال کے کونے پہ بیٹھے گا، موبائل چیک کرے گا، نماز ختم ہوگی، تسبیحات نہیں، سب سے پہلے موبائل نکالے گا۔ خدا کے گھر میں آ کر بھی، صف اول میں بیٹھ کر بھی نہ ذکر کی توفیق نہ تلاوت کی توفیق، تو بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ یہ مسجد کا گناہ ڈبل گناہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر اگر کوئی آدمی ایسی چیز دیکھ رہا ہے وہ ڈبل مجرم بن رہا ہے۔ اس لیے بہرحال کوشش ہو جلدی انسان آئے، اذان کے بعد آئے اور اپنا وقت تلاوت اور ذکر میں لگائے، نماز کے بعد بھی ذکر میں ہو۔ نمبر 42، قرآن کریم اور احادیث کا یاد نہ رہنا۔ ایک نقصان یہ ہوا، قرآن کریم اور احادیث نصوص آج ہمیں یاد نہیں ہے۔ جب انسان منفی چیزیں دیکھتا ہے، بد نظری کرتا ہے، اس کو وحی کی باتیں یاد نہیں رہتی۔ وحی یہ نور ہے اور یہ سب چیزیں ظلمت ہیں، اور یہ ظلمت نور کے ساتھ جمع نہیں ہوتا۔ وہی نور ہے، یہ گندگی ہے، پلیتی ہے، اور یہ گندگی کبھی بھی نور کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جہاں پلیتی آتی ہے وہاں نور باقی نہیں رہتا۔ دودھ کا بڑا برتن ہو، بالٹی ہو، ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دو، وہ سب ضائع ہو جاتا ہے۔ دل میں بڑی روحانیت ہو، جب انسان اس چیز کو دیکھے روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے حافظے کی حفاظت کرنی ہے، انسان اپنی نظر کی حفاظت کرے۔ جب امام شافعی رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس گئے، امام مالک نے ایک درس میں حدیثیں بیان کی، انہوں نے ایک دفعہ سنی، ساری حدیثیں یاد ہو گئیں۔ امام مالک کو اندازہ ہوا کہ یہ تو بڑا ذکی بچہ ہے، ایسا حافظہ ایک مرتبہ سن کر یاد ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ایک نصیحت کی، یہ نصیحت علامہ ابن قیم نے الداء والدواء میں، امام بیہقی نے مناقب الشافعی میں لکھی، فرمایا انی ارا قد القى فی قلبک نورا فلا تطفئه بالمعصیہ۔ پیارے بیٹے، اللہ نے آپ کے دل میں علم کا نور ڈالا ہے، اسے گناہوں کے ساتھ مٹانا نہیں۔ اللہ نے آپ کے دل میں علم کا نور ڈالا ہے، اسے گناہوں کے ساتھ مٹانا نہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں پھر میں ساری زندگی اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا رہا۔ اللہ نے ایسا حافظہ دیا تھا، جو بات پڑھ لیتے ان کو ساری زندگی یاد رہتی۔ اللہ نے ایسی ذکاوت دی۔ یہ حافظہ صرف مرغن غذاؤں سے، یہ بادام سے صرف تیز نہیں ہوگا، گناہ چھوڑنے سے تیز ہوگا۔ گناہ چھوڑ دیں، حافظہ طاقتور ہو جائے گا۔ آپ جتنی خشک غذائیں کھائیں، جتنی مہنگی غذائیں کھائیں، لیکن اگر آپ گناہ سے نہیں بچ رہے، پرہیز نہیں ہے، حافظہ کبھی بھی طاقتور نہیں ہوگا۔ پرہیز کریں، سادہ غذا ہو، فائدہ دے گی۔ اس کی مثال ایسی ہے، کسی کو شوگر کی بیماری ہے اور وہ بڑی اچھی مرغن غذائیں، مہنگی غذائیں کھاتا ہے، لیکن پرہیز نہیں کرتا، میٹھا بھی خوب کھا رہا ہے، یہ غذاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک آدمی ساگ کھاتا ہے، دال کھاتا ہے، میٹھے سے پرہیز کرتا ہے، تو یہ شوگر والا تندرست رہے گا۔ اصل چیز پرہیز ہے۔ تو جو گناہوں سے بچ رہا ہوتا ہے، اللہ حافظہ طاقتور کرتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے اگر اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچیں گے۔ ہم تو سمجھتے ہیں زیادہ عبادت زیادہ نوافل ہے، زیادہ عبادت زیادہ ذکر ہے، فرمایا نہیں، زیادہ عبادت اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ اس لیے بڑی اہم بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی۔ نمبر 43، میاں بیوی کی ایک دوسرے پر بد اعتمادی۔ میاں بیوی کی ایک دوسرے پر بد اعتمادی، جب سے یہ موبائل آیا، انٹرنیٹ کا استعمال شروع ہوا، جو میاں بیوی کی محبت تھی وہ ختم ہو گئی۔ اول تو ایک دوسرے کو دینے کے لیے وقت نہیں رہا، بیوی اپنے موبائل میں، شوہر اپنے موبائل میں، جو ایک دوسرے کو وقت دیتے تھے وقت ختم ہو گیا۔ دوسرا نقصان بد اعتمادی ہوئی کہ موبائل میں اچانک کسی کا میسج آ گیا، بیوی نے پڑھ لیا، بیوی کے نمبر پر کسی کا میسج آیا، کوئی کسی کو بھیج رہا تھا، شوہر نے پڑھ لیا، یا بیوی کے نمبر پر کسی کی کال آ گئی، شوہر نے اٹھا لی، یا بیوی کے نمبر پر کسی کی کال آئی، شوہر نے جب چیک کیا وہ کال ملائی کسی مرد کی، تو بد اعتمادی پیدا ہو گئی، بدگمانی پیدا ہو گئی، کتنے ہی گھر اس سے اجڑ گئے،
کہ بھئی یہ فون کیوں آیا، حالانکہ وہ فون بیوی نے نہیں کیا، کسی نے رول نمبر ملا دیا، یہ کسی نے شرارت کے لیے ملایا، اس نے آگے سے بند کیا، لیکن یہ سمجھے کہ شاید یہ بات ہے۔ تو اندر کا جو سکون اور تعلق تھا، میاں بیوی کا جو ایک دوسرے پر اعتماد تھا، وہ ختم ہو گیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہی بنی۔ اور بعض بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوست سے نمبر لے لیتے ہیں گھر کا، کہ آپ کے گھر کا نمبر کبھی رابطہ کرنا ہوگا، پھر نمبر کر کے معاذ اللہ اس کی گھر والی سے غلط تعلق قائم کر کے اور اس کی وجہ سے اپنے دوست کا گھر اجاڑ دیتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے واقعات سننے میں آئے، ان کی بیٹیوں کو لے کر دوستی کے بہانے پر ان کی عزتوں کو تاتار کر دیا۔ تو بہرحال آج کے دور میں میاں بیوی کے جو ازدواجی زندگی کا سکون تھا، محبت تھی، وہ ختم ہو گئی۔ ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کر وقت دینا، بات سننا، گھریلو کاموں میں دلچسپی لینا، اس چیز کا فقدان ہو گیا۔ نمبر 44، بچوں میں ڈر اور خوف پیدا ہو گیا۔ جتنا اس موبائل کا استعمال زیادہ ہوا، بچوں میں ڈر پیدا ہو گیا۔ جب بچہ سارا دن یہ دیکھتا رہتا، خوف ہو گیا۔ پہلے بچہ گھر سے باہر نکلتا، گلی میں کھیلتا کودتا، مسجد آتا، بزرگوں سے تعلق ہوتا، استفادہ ہوتا۔ اب ہم نے اس کو بٹھا کر موبائل پہ گیم لگا کے دے دیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلتی ہے 7 بجے، جب رات تک سوتا نہیں ہے وہ گیم دیکھ رہا ہے۔ دیکھتے دیکھتے ایک تو بیٹھ بیٹھ کر موٹاپا آیا، بیماریاں بڑھیں، بچپن سے ہی موٹے چشمے لگ گئے، حافظہ کمزور ہو گیا، مزاج میں چڑچڑا پن آ گیا، بات بات میں لڑنا شروع ہو گئی۔ اگر موبائل نہ دو تو ایک چیز توڑ رہا ہے، کبھی دوسری چیز توڑ رہا ہے۔ یہ بچے جھگڑے کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ موبائل سے سیکھ رہے ہیں۔ گیم کے نام پر وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، یہاں سے سیکھا۔ یہ فحش لطیفے، فحش یہ ڈائیلاگ انہوں نے کہاں سے سیکھے؟ فلمی، اس موبائل سے سیکھے، جو ماں باپ نے بیٹے کو لا کر دے دیا۔ جو بچہ گھر سے باہر نکلتا، مسجد آتا، دینی ماحول میں ہوتا، اس کی روحانیت بڑھ جاتی۔ ہم نے ان کی روحانیت کو خود کمزور کر کے بچوں کو بزدل بنا دیا۔ اس لیے بچہ رات کے اندھیرے میں اسے کہو بیٹا روڈ سے ایک روٹی لیا، دودھ لیا، سامان لیا، بچہ نہیں جاتا۔ صرف اس کو بھیجو بچہ اوپر کی منزل سے یہ چیز لے، بیٹا نہیں جاتا۔ موبائل دیکھ دیکھ کر بچوں کو ہم نے بزدل بنا دیا، ان کی زندگیوں میں ڈر اور خوف پیدا کر دیا۔ نمبر 45، بچوں میں لڑائی جھگڑا عام ہو گیا۔ ایک نقصان یہ ہوا، بچہ دیکھتا ہے اس نے ڈرامے میں، گیم میں کس طرح لڑا، وہ اسی طرح لڑتا ہے، وہ اسی طرح ایک دوسرے کو مارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ لڑائی کے نئے نئے انداز، دوسروں کو نقصان پہنچانے کے، دوسروں کو مارنے کی یہ نئی نئی حرکتیں انہوں نے وہاں سے سیکھی۔ وہاں سے سیکھ کر ایک دوسرے پر یہ حربے آزما رہے ہوتے ہیں۔ یہ جتنے چوریوں کی، ڈکیتیوں کی وارداتیں ہوتی ہیں، فلموں کے ذریعے سے سیکھی جاتی ہیں۔ فلموں پہ یہی سین سکھائے جاتے ہیں، پھر چور اور جرائم پیشہ لوگ انہی چیزوں کو دیکھ کر وارداتوں کے نئے نئے روپ اختیار کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کا مال چھین لیا، پھر اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے اس کو قتل کر کے لاش لا کر وہ انہوں نے ریل گاڑی کے آگے ڈال دی، تاکہ وہ لاش اوپر سے ریل گاڑی گزری اور یہ تاثر دیا گیا حادثہ ہوا، حالانکہ وہ حادثہ نہیں تھا۔ وہ ایک فلم دیکھنے کے بعد جو سین اس نے وہاں دیکھا تھا، اس نے وہی سین یہاں کیا تھا۔ تو یہ نت نئے جرائم کے نئے نئے طریقے اسی کے ذریعے سے سیکھے جا رہے ہیں۔ نمبر 46، غیروں کی نقالی اور تشبہ پیدا ہونا۔ غیروں کی نقالی اور تشبہ پیدا ہو گیا، یہ بھی عام ہو گیا۔ آج دیکھیں بچہ ہو یا بڑا ہو، اس میں یہود و نصارہ کی مشابہت پیدا ہو گئی۔ بچہ بالوں کی کٹنگ اس طرح کرے گا جیسے اداکار کی، کھلاڑی کی کٹنگ ہے۔ وہ لباس وہ پہنے گا جیسے غیروں نے پہنا ہے، وہ بات اس اسٹائل میں کرے گا جیسے اداکار کر رہے ہیں۔ یعنی ہمارے بچے بچپن سے ہی غیروں کے غلام بن گئے ہیں۔ ہمارے پاس جسم، لیکن ان کا دل و دماغ دوسروں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ انہوں نے ایسی چیزیں سکھا کر بچپن سے ان کو مقید کر دیا۔ آپ پھر بھلے بڑھاپے میں چاہیں، جوانی میں چاہیں کہ میں اس کو دینی رخ پہ لاؤں، اس کی زندگی میں عبادت لاؤں، وہ نہیں آ سکتا۔ بچپن کی بات دل و دماغ پہ نقش ہو جاتی ہے، تو انہوں نے جو وہاں دیکھا ہوگا وہ ساری عمر ان کو یاد رہے گا۔ تو یہ غیروں کی نقالی، غیروں کا تشبہ کہاں سے آیا؟ یہ اس موبائل کی وجہ سے آیا۔ نمبر 47، گناہ کا احساس ختم ہو جانا۔ ایک نقصان کیا ہوا؟ گناہ کا احساس نہیں رہا۔ پہلے کوئی گناہ کرتا تھا، گناہ کو گناہ سمجھتا تھا کہ یار میں نے آج یہ گناہ کر دیا۔ جتنا یہ استعمال عام ہو گیا، آج کوئی فوش پروگرام دیکھے، تصویریں دیکھے، وہ گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ سارا دن چونکہ گزر رہا ہے دیکھتے ہوئے، فیس بک پہ دیکھا، سب سامنے تصاویر ہی تصاویر ہے۔
تو وہ گناہ کر کے جو دل میں ایک کڑن ہوتی تھی میں نے اللہ کی نافرمانی کر دی، بے چین ہوتا تھا، وہ بے چینی ختم ہو گئی۔ مسلمان سے جب پہلے گناہ ہوتا تھا یوں بے چین ہوتا جیسے مچھلی کو پانی سے نکالو بے چین ہو گئی، وہ تڑپ تڑپ کے جان دے دیتی تھی۔ مسلمان کی مثال تو یوں تھی، گناہ پر وہ بے چین ہوتا، تڑپتا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نشانی کیا بتائی؟ آپ نے فرمایا جب تم نیکی کرو اور وہ تمہیں خوش کر دے اور تمہارا گناہ تمہیں غمگین اور پریشان کر دے تو سمجھ جاؤ تم مسلمان ہو۔ ایمان کی علامت کیا بتائی؟ نیکی پر خوشی ہو، گناہ پر انسان پریشان ہو جائے۔ آج انسان مال کے نقصان پر پریشان ہوتا ہے، گناہ پہ پریشان نہیں ہوتا۔ 100-200 کا نقصان ہو گیا پریشان ہے، 5 نمازیں چھوٹ گئی پریشانی نہیں، تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی پریشانی نہیں، عبادت چھوٹ گئی پریشانی نہیں، 1 گھنٹہ فلم دیکھ لی گناہ کا احساس نہیں، پریشانی نہیں، 10 روپے 20 روپے کا کپ بچے سے ٹوٹ جائے پریشان ہو جاتے، گلاس ٹوٹ گیا ماں بھی مارتی ہے باپ بھی مارتے، 20 روپے کا گلاس تو نے توڑ دیا، بچے نے پورا ہفتہ نماز نہیں پڑھی کبھی اس کو نہیں کہا۔ تو ہم دین کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھتے، دنیا کے نقصان کو نقصان سمجھتے، اسی وجہ سے ہماری اولاد دین سے روحانیت سے محروم ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بڑا نقصان، گناہ کا احساس ختم ہو گیا، سارا دن چلا رہے ہیں احساس ہی نہیں ہو رہا میں گناہ بھی کر رہا ہوں، کتنے لایانی کام، کتنوں کے حقوق کی پامالی، کتنی بدنظری مجھ سے ہو رہی ہے اور میرے ایمان کو نقصان ہو رہا ہے۔ نمبر 48، مخلوق سے دادرسی اور خوشامد کی خواہش مند ہونا۔ ایک نقصان کیا سامنے آیا؟ ہر آدمی مخلوق سے اپنی تعریف چاہ رہا ہے۔ کوئی بھی ویڈیو ہے نیچے کمنٹس آ رہے ہیں، اب یہ کوئی اپنی تصویریں اپلوڈ کر رہا ہے، اپنی کوئی ویڈیو دے رہا ہے، کوئی تصویریں ڈال رہا ہے سیلفیاں بنا کر، تو ہر آدمی کے دل میں اب خوشامد کا پہلو، کون کون میری تعریف کر رہا ہے، جو تعریف کر رہا ہے اس سے خوش ہو رہا ہے، کسی نے کوئی ایسا کمنٹس کیا اس سے یہ ناراض ہو رہا ہے۔ یعنی انسان اپنے عجب میں پڑ گیا، اپنے ظاہر کو بنانے میں پڑ گیا، میں کیسا لگ رہا ہوں، کیسی تصویر آ گئی، دوسروں کو بتا رہا ہے، یہ بھیج رہا ہے۔ روحانیت پر محنت نہیں ہو رہی، ظاہر پر محنت ہو رہی ہے، دوسروں کو بھیجنے کا مقصد میں فلاں جگہ ہوں فلاں جگہ ہوں، اپنی دولت پیسے کا بتانا، اپنے تعلقات کو عام کرنا، یہی چیز پھر نقصان کا باعث بن جاتی ہے۔ تو بہرحال جو ایک چیز جس سے ہمیں روکا گیا تھا کہ اپنی تعریف سے خوش نہ ہو، خوشامد لوگوں سے خوش نہ ہو، جو آپ پر تنقید کرے، آپ کی خامی بتائے، وہ آپ کا دوست ہے۔ دوست وہ نہیں جو منہ پر تعریف کرے پیٹھ پیچھے برائی کرے، دوست وہ ہیں جو منہ پر آپ کو تنہائی میں خامی بتائے، یہ آپ کے کردار کو ٹھیک کر رہا ہے، یہ آپ کی شخصیت کو بنا رہا ہے۔ خامیاں بتانے والے بنانے والے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی تعمیر تخریب کے بعد ہوتی ہے، تخریب کے بعد تعمیر آتی ہے، تنقید سے بہتری آتی ہے۔ کسی نے کوئی اچھی بات کہی، کوئی خامی بتائی، اس سے ناخوش نہیں ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے اور اس خامی کو اپنی زندگی سے نکالنا چاہیے۔ ہم خامیوں پہ ناراض ہوتے ہیں اور اپنے خوشامد لوگوں پہ خوش ہوتے ہیں۔ چاپلوسی کرنے والوں کو مہنگے مہنگے ہدیے دیتے ہیں، کوئی اگر تنقید کرے جو واقعی ہو اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ نمبر 49، لڑکوں اور لڑکیوں کا من پسند کورٹ میرج کرنا۔ ایک نقصان کیا سامنے آیا؟ جب سے یہ چیز عام ہو گئی، کورٹ میرج عام ہو گیا، من پسند کی شادیاں عام ہو گئی کہ ہر ایک لڑکا ہے یہ لڑکی، پہلے تو ماں باپ جس رشتے پہ راضی ہوتے وہ رشتہ ہوتا تھا کہ والدین نے دیکھا بیٹا اس پہ رضامند ہوتا اور اللہ اس میں بڑی برکت ڈالتا تھا۔ لیکن اب کیا ہے، لڑکا اپنے لیے خود لڑکی تلاش کر رہا ہے، لڑکی اپنے لیے لڑکا خود تلاش کر رہی، ماں باپ سے تعلق کٹ گیا، اپنے کہا جی ہمارے مستقبل کا ساتھی ہم خود ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو چونکہ جوانی ہوتی ہے، شہوت ہوتی ہے، خواہشات ہوتی ہیں، صحیح ادراک نہیں ہوتا تو غلط فیصلے کر کے مستقبل تاریک ہو جاتا ہے۔ تو جب سے یہ چیزیں عام ہو گئیں، ایک کال پر مستقبل کا فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے اور پھر آگے جا کر اس کے بڑے بڑے نقصانات سامنے آتے ہیں۔ نمبر 50، بزرگوں اور بڑوں کی صحبت سے محرومی پیدا ہو گئی۔ ایک بڑا نقصان یہ ہوا، آج ہر گھر میں دادا دادی موجود ہوتے ہیں، کئی نانا نانی موجود ہوتے ہیں، گھر میں کوئی چچا ہوتا ہے، تایا ہوتا ہے۔ پہلے ہوتا تھا کسی گھر میں جاتے تو نوجوان اور بچے بزرگوں کے پاس بیٹھ جاتے اور ان سے دین کی بات سیکھتے، وہ اپنے تجربات سناتے، آباء و اجداد کے دین کے صحابہ کے واقعات سناتے۔ اب تو کوئی بوڑھا آ جائے تو فوراً اس کو اپنے لیے درد سر سمجھ کے سب چھپنا شروع ہو جاتے ہیں۔
گھر میں کوئی دادا دادی نصیحت کرے، پوتے نواسے پڑپوتے فوراً بھاگ جاتے ہیں۔ دادا غریب کمرے میں لیٹا ہے، کوئی قریب نہیں جاتا، ہر بیٹے کے پاس اپنا موبائل، پوتے کے پاس اپنا موبائل، ایک ادھر گیم دیکھ رہا ہے، ایک ادھر ویڈیو دیکھ رہا ہے۔ وہ بیچارے بوڑھا بوڑھی ایک کمرے میں بند ہیں، کوئی ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک گھر میں ہوتے ہوئے کوئی ان کی دادرسی کے لیے نہیں آتا کہ تھوڑی دیر ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کا دل بہلا دے، کوئی ان سے محبت کی چند باتیں کر دے، کوئی ان سے دین کی چند باتیں سیکھ لے۔ جو بزرگوں سے نہیں سیکھتا وہ خود ٹھوکریں کھا کھا کر سیکھتا ہے، اور جو اپنے ماں باپ اور بزرگوں سے سیکھ لیتا ہے وہ زندگی میں ٹھوکریں کھانے سے، محرومی سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے دوسروں کے تجربات سے فائدہ لینا چاہیے۔ تو ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ آج جس گھر میں بزرگ ہیں، جب سے موبائل آیا ان کی صحبتیں ختم ہو گئیں، ان سے سیکھنا سکھانے کا ماحول نہیں ہے۔ عموماً یہی بچیاں اگر اپنی دادی سے، اپنی نانی سے سیکھتی، وہ انہیں بتاتی بیٹا اگلا گھر کیسے بسایا جاتا ہے، شوہر کو کیسے خوش کیا جاتا ہے، بچوں کی تربیت کیسے ہوتی ہے، گھر کی دیکھ بھال کیسے ہوتی ہے، کھانا کیسے بنایا جاتا ہے، فلاں چیز کے پکانے کا کیا طریقہ ہے، سلائی کڑھائی کیسے کی جاتی ہے۔ اب یہ سب چیزیں گئی، جب سے موبائل آیا کوئی بچی سوئی میں دھاگا نہیں ڈال سکتی۔ پہلے یہی بچی تھی سب کے کپڑے بناتی تھی، پورے محلے والوں کو بنا کے گھر کا خرچہ اٹھاتی تھی، آج وہ دھاگا نہیں ڈال سکتی۔ کوئی جگہ ذرا سی پھٹ جائے وہ بچی سلائی نہیں کر سکتی۔ ہاں موبائل پورا سمجھتی ہے، وہ 2 لاکھ چینل میں جو چینل کہو گے لگا کے دے گی، موبائل کے اندر تک ساری تہ تک باتوں کا پتہ ہے۔ لیکن اس سے کہہ دو بیٹا چائے بنا لو، وہ کبھی کام کی چائے نہیں بنا پاتی، کبھی کھانا بنائے گی تو یا مسالہ تیز ہے یا گھی یا نمک تیز ہے، کبھی تیل زیادہ کبھی گھی زیادہ ہو گیا، کیونکہ ہم نے ان کے ہاتھ میں پکانے کے آلات تو دیے نہیں، ہم نے موبائل تھما دیا اور اس بچی کا مستقبل تاریک کر دیا۔ جس گھر میں جاتی ہے وہ کتنے دن برداشت کرے گا، 1 دن 2 دن 10 دن، پھر ایک دن آتا ہے جھگڑا ہوتا ہے، غصے میں طلاق کے الفاظ کہہ دیتا ہے، اس کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے۔ آج کیا نقصان ہے، ہم بچی کو 16-18 تو پڑھا رہے ہیں، گھر کی زندگی نہیں سکھا رہے۔ ہم نے اسے اعلیٰ یونیورسٹیوں میں تو تعلیم دے دی، اس کو گھر کی زندگی نہیں سکھائی۔ یہ بچی کل کسی گھر میں جائے گی، مہمان آ گئے، اب وہ کہتے ہیں جی کھانا بناؤ، اب اگر یہ اپنی سند لا کر دے، دیکھو میں نے تو A1 گریڈ لیا تھا، میرے تو اتنے نمبر تھے، وہ اس پہ خوش نہیں ہوں گے۔ وہ ساس سسر اور شوہر اس پہ خوش ہوگا، اس کا بھلے گریڈ اچھا نہیں تھا، لیکن اگر اس نے مہمانوں کو اٹینڈ کر دیا، تھوڑے وقت میں دسترخوان سجا دیا، آنے والے مہمانوں کو عزت سے رخصت کر دیا، وہ خوش ہوں گے، چاہے وہ ان پڑھ بچی ہو۔ اس تعلیم کا کیا فائدہ جہاں مہمان عزت سے رخصت نہ ہو سکے؟ ان سندوں کا کیا فائدہ جہاں وقت پہ کھانا تیار نہ ہو سکے؟ ان بڑی بڑی ڈگریوں کا کیا فائدہ جہاں شوہر کو بیوی کی مسکراہٹ اور اندر کی زندگی میسر نہ آ سکے؟ جب سے ہم نے یہ چیزیں دی، گھر میں ہر وقت گندگی پھیلی ہوئی ہے، کوئی مہمان آئے سارے گھر میں گندگی، کیونکہ بچی موبائل سے فارغ ہی نہیں، وہ آنکھ کھلتی ہے موبائل، جب تک بند نہ ہو موبائل تو گھر کے اندر ہر وقت دیکھا جائے تو طرح طرح کا کچرا اور بدنما چیزیں نظر آ رہی ہیں، صفائی ستھرائی کا مزاج اور ذوق ختم ہو گیا۔ تو بہرحال یہ بھی ایک بڑا نقصان ہے۔ نمبر 51، باوقار اور سنجیدہ گفتگو کا فقدان۔ ایک نقصان کیا ہوا، آج نوجوان نسل میں باوقار گفتگو کرنے والے، سنجیدہ گفتگو کرنے والے باوقار نوجوان لڑکے لڑکیوں میں نہیں ملتے۔ آج دیکھو جس سے بات کرو وہ بات کرے گا، ساتھ 2 گالی ہوں گی، ایک بات کرے گا فلمی ڈائلاگ ہوگا، وہ بات کرے گا 2 نازیبہ جملے ہوں گے، کوئی اچھی گفتگو کرنے والا ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ سارا دن وہی موبائل چلانا ہے، موبائل پہ وہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، وہی کھلاڑیاں اداکاروں کی باتیں تو وہی اس کی زبان پہ جاری ہو رہی ہیں۔ اس لیے اچھی گفتگو والے، صاف گفتگو والے، فصیح اردو بولنے والے، آخرت کی فکر مندی پیدا کرنے والے، اس طرح کا فقدان بڑھتا جا رہا ہے۔ نمبر 52، بطور فیشن کے استعمال کرنا۔ بطور فیشن کے استعمال کرنا ایک نقصان یہ بڑھ گیا، آج موبائل قیمتی ہاتھوں میں، کوئی 70,000 کوئی 80,000 کا گھما رہا ہے، کیوں؟ دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ ضرورت تو 2,000 کے موبائل پہ پوری ہو جاتی ہے، کال کرنی ہے، کال تو 2,000 والے میں 3,000 والے میں ہو جاتی ہے، کال کی اور کال کا جواب آ گیا۔ یہ جو 2 موبائل ہاتھ میں پکڑ کے لے جا رہا ہے، یہ جو دوسروں کو دکھانے کے لیے بیٹھتا ہے، موبائل سامنے دسترخوان پہ رکھا ہے، موبائل اس نے ٹیبل پہ رکھا ہے، موبائل گاڑی کے اس نے دراز پہ رکھا ہے، سامنے کے جیب میں اس نے ایک موبائل رکھا ہوا، یہ فلاں ہے یہ فلاں، یہ کس کو دکھا رہا ہے؟
یہ ہے فیشن پرستی، یہ ضرورت نہیں ہے، یہ اسراف ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ پھر اللہ نقصان بھی کیسے دیتا ہے؟ وہی جیب سے گرا 1.5 لاکھ کا نقصان، وہی چوری ہو گیا 1.5 لاکھ کا نقصان ہو گیا، وہی کسی بے احتیاطی میں گرا، پاؤں کے نیچے اسکرین ٹوٹ گئی، لاکھوں روپے چلے گئے۔ خدا کے نام پر 10 روپے نہیں دیتے اور یہاں 2 لاکھ روپے لگا دیتے۔ اصل بات یہ، اللہ جس کا مال قبول نہیں کرتا پھر اس کا مال ان چیزوں میں لگتا ہے۔ جب خدا کسی کا پیسہ اپنے راستے میں نہیں لگانا چاہتا نا، اپنے گھر میں نہیں لگانا چاہتا، تو اس کا پیسہ یا مکان بنانے میں لگتا ہے، یا رسم و رواج میں، یا شادی بیاہ میں، بیٹے کی شادی ہے 6 قسم کے کھانے بنا رہا ہے، 7 قسم کے کھانے، لاکھوں روپے اس میں لگا دیتے ہیں، یا گاڑیوں میں لگ جاتے ہیں، یا اسی دوست احباب کی مجلسوں میں، یا سیر سپاٹوں اور تفریح میں، سب میں لگیں گے، دین پہ اس کو روپیہ بھی نہیں لگتا۔ کبھی تھوڑی دیر آدمی سوچے، زندگی کے 50 سال گزر گئے، کوئی صدقہ جاریہ کا کام کیا؟ آج آنکھیں بند ہو جائیں، کوئی ایسا کام ہے کہ ثواب ملتا رہے؟ کوئی ایسا رفائی ادارہ بنایا ہو، کسی مسجد میں اتنا حصہ ڈالا ہو، کوئی اس طرح کوئی نیک کام کی بنیاد ڈالی ہو کہ چلو میں نہ ہوں میرے ثواب کا سلسلہ جاری رہے؟ دنیا کے لیے تو کتنا سوچ رہے ہیں، جس کے 10 منٹ کی گارنٹی نہیں کہ پتہ نہیں اگلے لمحے کون ہے کون نہیں، جی ابد الآباد کی زندگی ہے، اس کے لیے انسان فکر مند نہیں۔ نمبر 53، فضول اور بے مقصد گفتگو کرنا۔ فضول اور بے مقصد گفتگو یہ عام ہو گیا جب سے یہ آیا، چونکہ اب انٹرنیٹ پر گفتگو فری ہے، جتنے انسان گھنٹوں بات کرے وہ پیکج کیا ہوا ہے، تو اب 2 1.5 گھنٹہ موبائل کانوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، کوئی بات نہیں ہے، کہتے ہیں اور سناؤ اور سناؤ اور سناؤ۔ وہ غریب کیا سنائے؟ باتیں تو ختم ہو گئی، تو اور کچھ نہیں ہوتا سنانے کو، پھر وہ گھنٹہ فضول باتوں میں لگا ہے۔ اب زبان پر اتنی دیر ذکر نہیں آتا، تلاوت نہیں آتی، جتنی دیر یہ لایانی گفتگو، یا اس میں غیبت ہوگی، یا کسی پر بہتان ہوگا، یا الزام تراشی ہوگی، کوئی نہ کوئی گناہ میں انسان پڑ رہا ہے۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پالی، جو خاموش رہا اس نے نجات پالی۔ جتنی گفتگو زیادہ ہوتی ہے اتنا گناہوں میں پڑتا ہے۔ تو بہرحال بے مقصد گفتگو، دوسرے کو فون کر دیا، کوئی بات نہیں ہے، بس یہ دل چاہ رہا تھا آپ سے بات کروں، اور گھنٹوں اس میں لگا لی۔ خیر عافیت پوچھنا کم ہوگا، اپنی باتیں بتانا، ادھر کی باتیں سننے میں گھنٹے وقت لگ جائے گا۔ نمبر 54، مخاطب کو اذیت میں مبتلا کرنا۔ 54 نمبر نقصان کیا ہے؟ مخاطب کو اذیت میں ڈالا جا رہا ہے۔ وہ اذیت میں اس طرح کے نام نہیں بتاتے، آج بات کر رہے تو پوچھتے جی کون؟ کہا میں وہی تو ہوں جو آپ کے جاننے والا، فلاں جگہ ملاقات ہوئی تھی، پہچانا نہیں ہے؟ وہ فلاں جگہ جو آپس میں سفر ہم نے ایک ساتھ کیا تھا، فلاں مجلس میں ساتھ تھے۔ وہ غریب دماغ پہ زور دے رہے، سمجھ نہیں آ رہا، 8-10 منٹ اس کے ضائع کر دیے۔ بھئی آپ کے پاس بے وقت اور لایانی کاموں کے لیے وقت ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے، تو دوسروں کو اذیت میں نہ ڈالا جائے۔ انسان جب بات کرے پہلے تعارف کرائے۔ آج میسج کر دیے، تعارف نہیں ہوتا، تعارف کرایا جائے، جی میں فلاں آدمی فلاں جگہ سے بات کر رہا ہوں۔ مبہم بات شریعت میں ناپسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جابر بن عبداللہ آئے، دروازے پہ دستک دی، آپ نے پوچھا کون؟ انہوں نے فرمایا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بڑی ناگواری ہوئی، آپ نے فرمایا یہ میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی اپنا تعارف کراؤ کہ آپ کا نام کیا ہے، کون ہو، کس مقصد کے لیے آئے۔ تو تعارف نہیں کرایا جاتا، بات کو طول دے کر ایک آدمی کو اذیت میں ڈالا جا رہا ہوتا ہے، اور ایک مخاطب کو انسان پریشان کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ بھی یہ موبائل بند رہی ہوتی ہے۔ نمبر 55، تیز آواز میں گفتگو کرنا۔ تیز آواز میں گفتگو کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے، جس سے دوسروں کو اذیت دی جاتی ہے۔ بعض مجلس میں بیٹھے، محفل لگی ہے، محفل کے اندر ایک بات چل رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، ایک آدمی کے درمیان میں فون کرتا ہے، اتنا تیز بات کرتا ہے کہ سب کو اس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے۔ اول تو مجلس میں موبائل نہ اٹھایا جائے، محفل میں آدمی بات نہ کرے، بعد میں بات کرے، کرنا ہے مختصر بات کرے، دھیمی آواز میں بات کرے، اپنے آپ کو ایک کونے میں لے جا کر بات کریں۔ آج دوسروں کو اذیت میں ڈالنا، لایانی باتیں ہوں گی، 20 منٹ 25 منٹ دوسروں کو ہم ذہنی اذیت میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ادھر ادھر کی باتیں کر کے ایک ذہنی دباؤ ڈال کر، ان کو اپنے تعلقات کی کثرت بتا کر،
اپنے نام و نمود اور مال اور ریاکاری کا تذکرہ کر کے دوسروں پر انسان اپنی دھاگ بٹھانا چاہ رہا ہوتا ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو بہرحال تیز آواز میں گفتگو پسندیدہ نہیں ہے، انسان نے بات کرنی اتنی آواز میں کہ وہ دوسرے کو پہنچ جائے۔ نمبر 56، گانوں کی دھن پر مشتمل ٹون سے گریز کیا جائے۔ آج عموماً دیکھا گیا موبائل پر جو ٹون استعمال کی جاتی ہے کہ جب کسی کا فون آ رہا ہے، اب گھنٹی بج رہی ہے، تو اب سادہ بیل بھی انسان رکھ سکتا ہے جس کے ذریعے سے صرف اتنا پتہ چلے کہ کال آ گئی۔ اب کال میں اتنی تیز اس کے لیے ٹون لگا دینا، یا عموماً اس پہ بعض نے گانا لگایا ہوا ہوتا ہے، بسا اوقات مسجد میں نماز کے دوران گانا بج رہا ہوتا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے گانا بج رہا ہوتا ہے، کسی مجلس میں ہے اور یہ ایسی حرکت ہوتی ہے، اس سے ساری مجلس کی سنجیدگی وقار ختم ہو جاتا ہے، دوسرے کو اس شخص کے لاابالی پن کا پتہ چل جاتا ہے، یہ کیسی شخصیت کا آدمی ہے وہ اس کے موبائل کی ٹون سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کا انسان کیسا ہے، اور یہ اندر سے کیسا آدمی ہے وہ اس کی وضاحت موبائل اور گفتگو بتا دیتی ہے۔ تو یہ ٹون ایک ضرورت کی چیز ہے، تو اس ضرورت کو دھیمی آواز میں رکھا جائے، اتنا جس سے اطلاع ہو جائے، اس میں نہ گانے کی آواز ہو، نہ فحش کوئی پروگرام یا لڑکی کی آواز ہو، اس سے گریز کیا جائے۔ نمبر 57، مساجد، علمی محافل اور مجالس کی رعایت نہ رکھنا۔ ایک بڑا نقصان کیا ہوا، علمی مجلسیں ہو رہی ہوتی ہیں، بیان کی مجلس ہو رہی ہے، دعوت اور دین کی مجلس ہے، یا کوئی خصوصی مجلس اور میٹنگ ہو رہی ہے، اس کی رعایت نہیں ہوتی۔ ایک آدمی بات کر رہا ہے، دوسرا پیچھے موبائل چلا رہا ہے، متکلم کی بات نہیں سن رہے، وہ گفتگو کر رہا ہے، بیان ہو رہا ہے، یا کسی جگہ کوئی بزرگ نصیحت کر رہا ہے، ادھر ایک نہ اپنا موبائل دیکھ رہا ہے، دوسرا اپنا موبائل دیکھ رہا ہے، تو کرنے والا جو بات ہے اس کے دل میں کتنی تکلیف ہو رہی کہ میں ایک بات ان کے سامنے کر رہا ہوں اور یہ توجہ نہیں کر رہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آدمی سوچے، وہ خود کسی کی مجلس میں جائے اور وہاں بات کرے اور آگے سے مخاطب اس کی بات سنے نہیں، کسی اور چیز میں توجہ کرے، تو انسان کو دل میں بڑی اذیت ہوتی ہے اور بڑی ناگواری ہوتی ہے۔ اور یہاں علمی مجلسیں محفلیں ہوتی ہیں، لوگ اپنے اپنے موبائل چلا رہے ہیں، یا کسی میٹنگ میں شرکت ہے، وہاں بجائے یہ کہ گفتگو سنی جائے، گفتگو میں آدمی حصہ ڈالے، وہاں اپنے موبائل میں لگا ہے، تو اس نقصان سے اندر کی جو محبت اور احترام ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ نمبر 58، گفتگو کو علم میں لائے بغیر ریکارڈ کرنا۔ گفتگو کو علم میں لائے بغیر ریکارڈ کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ آج ایک آدمی فون پہ دوسرے سے کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، کوئی بات پوچھ رہا ہے، تو وہ بتا دیتا ہے چلو میری اس سے بات ہو رہی ہے، اور دوسرا ادھر سے اس نے موبائل کو ریکارڈنگ پہ لگایا ہوا ہے اور وہ ساری اس کی گفتگو ریکارڈ کر رہا ہے، پھر اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی عالم سے کوئی مسئلہ بات پوچھی، انہوں نے وہ بات کا جواب دے دیا، انہوں نے اس بات کو آدھا کاٹ دیا، اپنے مقصد کی بات لے کر اس پہ غلط ٹائٹل عنوان لگا کر اس عالم کو آگے بےعزت کرنا، اسے معاشرے میں لوگوں کی نظر میں گرانا، آج کل یہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ معاذ اللہ کوئی فون آتا ہے، جی مسئلہ پوچھنا ہے، اب وہ مسئلہ پوچھنے والا کسی عورت کو تھماتا ہے، جی خاتون نے مسئلہ پوچھنا ہے، وہ بات پوچھ رہی ہے، اور وہاں ریکارڈ کر کے اور اسے آگے پھیلا دیا جاتا ہے، اور اس پہ عنوان کہ فلاں غیر محرم کے ساتھ اس کا تعلق تھا، فلاں غیر محرم سے بات ہو رہی تھی، حالانکہ اس کو بتایا یہ گیا کہ ہم آپ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، کوئی دینی رہنمائی، کوئی دینی بات، کوئی دینی معلومات آپ سے چاہ رہے ہیں۔ تو عموماً دوسرے کی گفتگو بغیر اس کے علم میں لائے ریکارڈ کرنا جائز نہیں۔ جب آدمی اس کے علم میں لائے میں آپ کی گفتگو ریکارڈ کر رہا ہوں، میں نے کسی اور کو یہ بات بتانی ہے تاکہ وہ اپنے محتاط انداز میں جس طرح بات کرنی ہے، جن شرائط اور قیودات کے ساتھ، وہ اس کی رعایت رکھ کے گفتگو کرے۔ دیکھنے میں آتا ہے بعض کاروباری لوگ اور بعض اس طرح دوسروں کو بلیک میل کرنے کے لیے اس طرح کی ریکارڈنگ کر کے پھر اس کو غلط استعمال کرتے ہیں، ہمارے پاس آپ کی ریکارڈنگ، آپ کی سیلفی اور آپ کی تصویریں، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ جتنی قیمت چاہیں، جتنا مطالبہ کرنا چاہیں پھر وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات شرعاً ناجائز ہے۔ آدمی کسی سے گفتگو کرے اور اسے ریکارڈ کرنا ہے تو اس کے علم میں لائے۔ نمبر 59، دوسروں کا ڈیٹا اور ریکارڈ چیک کرنا۔ دوسروں کا ڈیٹا اور ریکارڈ چیک کرنا ایک منفی نقصان یہ سامنے آ رہا ہے۔ آج دیکھنے میں آتا ہے جو موبائل استعمال کرنے والے 2 3 4 ساتھی بیٹھے، ایک دوسرے کا موبائل اٹھا لیتا ہے، اب وہ موبائل پہ اس کا ڈیٹا چیک کر رہا ہے
اور اس کے موبائل کی میموری کھول رہا ہے، اس کے نمبر دیکھ رہا ہے، اس کے میسج پڑھ رہا ہے، یہ خیانت ہے۔ وہ موبائل اس کی چیز ہے، جب تک وہ اجازت نہ دے اس کی بغیر اجازت کے اسے استعمال کرنا، ان نمبرات کو دیکھنا، ان میسج اور کالوں کو چیک کرنا، یہ بہرحال درست نہیں ہے۔ عموماً اس طرح کی چیزیں دیکھ کر بعض ان میں نمبرات ہوتے ہیں گھر والوں کے اور وہ مختصر لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اب کوئی اس میں وہ نمبر دیکھ کر ملا لیتا ہے، جس کی وجہ سے جھگڑے طول پکڑتے ہیں اور آپس کی لڑائیاں سامنے آ جاتی ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا بنی؟ دوسروں کے موبائل کو ان کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا۔ نمبر 60، شادی بیاہ اور دیگر خوشی کے مواقع پر اہل خانہ کی تصاویر بنانا۔ شادی بیاہ اور دیگر خوشی کے مواقع پر جب سے یہ موبائل آیا تو یہ سیلفیاں بنانا ان ایسے موقعوں پہ بڑھ گئی۔ پہلے تو کیمرہ ہوتا تھا، اس کے لیے اتنا کرایہ دو، پھر لے کر جاؤ، کیمرہ مین ساتھ ہو۔ اب تو موبائل 4-5 ہزار کا ہے، اس میں بھی سیلفیاں بن رہی ہیں۔ عموماً شادیوں میں دیکھا گیا انسان اپنی بیٹی کی، اپنی گھر والی کی، اپنی بیوی کی، اپنی بچیوں کی، اپنی ماں بہن کی تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں، یا باپ کا موبائل ہے بیٹیاں آپس میں سیلفیاں بنا رہی ہیں، یا گھر والی کا موبائل ہے بیٹی بنا رہی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، وہی موبائل گم ہو گیا، وہی موبائل چوری ہو گیا، راستے میں کسی نے چھین لیا، یا موبائل صحیح کرانے کے لیے دیا اور جس دکان پہ دیا اس نے اندر سے ڈیٹا کاپی کر دیا، یا کسی ساتھی نے دیکھا کوئی چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، تایا زاد گھر میں آیا، وہ موبائل دیکھتے وہ ساری چیزیں کر کے اپنے نمبر پر اس نے بھیج دی، تو اب وہی تصاویر پھر آگے جب معاشرے میں پھیل جاتی ہیں تو ماں بہن بیٹی کی تصویریں دوسروں کے پاس چلی جاتی ہیں، پھر لوگ انہی تصویروں کو لے کر بلیک میل کرتے نظر آتے ہیں۔ پھر وہی تصویروں، آج تو ایسے ایسے سافٹ ویئر آ گئے کہ جس لڑکے کے ساتھ لڑکی کو جوڑو آدمی جوڑ سکتا ہے، جس طرح اسے برہنہ کرو، نیم برہنہ لباس پہناؤ، اوپر کا جسم کچھ ہو نیچے کچھ جوڑ دو، کر سکتے ہیں۔ تو جب اس طرح کی تصویریں ہوتی ہیں تو ان تصویروں کو غیر محرم کے ساتھ جوڑ کر آگے پھیلا دیتے ہیں، تحقیق تو کوئی نہیں کرتا، معاشرے میں پھیل جاتا ہے فلاں کی بیٹی فلاں لڑکے کے ساتھ تصویر تھی، فلاں کی بہن کی فلاں کے ساتھ تھی، یہ کیوں ہوا؟ یہ ہم نے خود کیا، ہم نے شادی کے نام پر، ہم نے تفریح کے نام پر بیٹی کے ہاتھ میں جو موبائل دیا، اپنی بہن اور بیوی کو دے کر جو سیلفیاں بنائی، وہ سیلفیاں موبائل میں آئیں اور وہ موبائل غیروں کے ہاتھ میں لگا اور اس نے ہماری عزت کو تار تار کر دیا۔ تو اتنے بڑے نقصانات کے ذمہ دار ہم خود بنتے ہیں۔ تو بہرحال یہ میں نے آپ کے سامنے 60 نقصانات عرض کر دیے، زندگی رہی تو بقیہ نقصانات آئندہ درس میں عرض کروں گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ یا اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے، صغیرہ کبیرہ، خفیہ اعلانیہ تمام گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کا بیٹھنا اپنے بارگاہ میں قبول فرما، اسے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ صلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔